برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی جس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس سے کہ تلاوت کردہ سورت و آیت کے متعلق کچھ عرض کروں، کچھ بیان کروں، بہتر ہی نہیں بلکہ انسب و ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات اپنے آقا و مولا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بیچ دینے والے آقا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، بے سہاروں کا سہارا، بے آسراؤں کا آسرا، یتیموں کا ماوا، ملجا، محسن انسانیت، معلم الاخلاق، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی جاری نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج رمضان المبارک کی 25ویں تاریخ ہے اور یہ جمعۃ المبارکہ جو ہے یہ جمعۃ الوداع ہے، جسے ہم اور آپ الوداع جمعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر مسلمان کا دل یہ کہتا ہے، ہر مسلمان کا دل عشق رمضان میں رمضان کی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں کو دیکھ کر جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ماہ رمضان تیری عظمت، واہ واہ کیا بات ہے، ماہ رمضان تیری عظمت، واہ واہ کیا بات ہے، لمحہ لمحہ تیرا رحمت، واہ واہ کیا بات ہے، لمحہ لمحہ تیرا رحمت، واہ واہ کیا بات ہے۔ آمد رمضان پر مسلمان کا دل جھومتا ہے، ہر مسلمان کا دل یہ کہتا ہے، لیکن جب رخصت رمضان ہو تو ہمارا دل، ہمارے دل سے، ہماری زبان سے یہ صدا آنی چاہیے، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع۔ رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع۔ مدت سے تھے ہم منتظر، شکر خدا آیا تو پھر، مدت سے تھے ہم منتظر، شکر خدا آیا تو پھر، پرحیف جلدی چل دیا، پرحیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع۔
حضرات محترم، یہ جمعۃ الوداع ہے اور چند دنوں میں یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، ہمارے سروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ ہمارے درمیان سے یہ پیارا محترم و مکرم مہینہ، جو ماہ مبارک، جو مہمان بن کر، رب کی طرف سے مہمان بن کر آیا ہے، یہ ہم سے اب جدا ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اس مہمان کی رخصتی پر، اس کے جانے پر غم کا اظہار کرے، افسوس کا اظہار کرے، روئے اور رب کی بارگاہ میں افسردگی کے ساتھ عریضہ پیش کرے کہ مولا، یہ تیرا بھیجا ہوا مہمان آیا، اب یہ جا رہا ہے، ہم سے کوئی قدر ناقدری ہو گئی ہو، کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو مولا اسے معاف فرما۔ یہ ہر مسلمانوں کے دل کی صدا یہ ہونی چاہیے، ہر عاشق رمضان کے دل کی یہ آواز ہونی چاہیے، کم سے کم رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لینی چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو زمین و آسمان، ملائکہ، فرشتے، یہ ساری چیزیں میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ زمین روتی ہے، آسمان روتے ہیں، ملائکہ روتے ہیں، آسمان میں جو مخلوقات ہیں وہ سب کے سب روتے ہیں ہماری مصیبت کو یاد کر کے۔ سرکار نے فرمایا رمضان کی آخری رات جب آتی ہے تو میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے زمین روتی، آسمان روتے، فرشتے روتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا وہ کون سی مصیبت ہے جسے یاد کر زمین روتی ہے، آسمان روتے ہیں، فرشتے روتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ماہ رمضان کا جدا ہونا، ماہ رمضان کا رخصت ہونا۔ کہ بتاؤ، یہ ماہ مبارک جب آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی صدقہ و خیرات اعمال صالحہ کرتا ہے اس ماہ مبارک میں رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یتیموں بے کسو بیواؤں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 70 سے 700 گنا تک کے اسے اجر دیتا ہے۔ تو بتاؤ، ایسا عظمت والا، ایسا برکت والا مہینہ ہماری امت سے جدا ہو رہا ہو تو اس سے بڑھ کر اور میری امت کے لیے کون سی مصیبت کی گھڑی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی مصیبت کو دیکھ کر فرشتے روتے ہیں، زمین روتی ہے، آسمان روتے ہیں۔ اب مسلمانوں ذرا غور کریں، فرشتے روئیں، آسمان روئے، زمین روئے، ملائکہ یہ سب روئے، آسمانی مخلوقات روئے، زمین کے ذرات روئے کہ افسوس یہ امت مصطفیٰ سے وہ پیارا مہینہ رخصت ہو رہا ہے جس کی ہر گھڑی رحمت و انوار کی برسات ہو رہی ہے، جس میں ہر لمحہ چھماچھم رحمتیں برستی تھی، جس میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا تھا۔ یہ مہینہ اب امت مصطفیٰ سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس مصیبت کو، اس بات کو یاد کر کے فرشتے روئے، زمین روئے، آسمان روئے۔ بتاؤ ہمیں کیا کبھی رونا آیا؟ اس مہینے کی رخصتی پر کیا ہمارا دل افسردہ ہوا؟ کیا ہمیں یہ خیال آیا کہ افسوس یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا ہمارا؟ کبھی ہم نے رویا، رونے جیسی صورت بنائی کبھی ہم نے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، غم کا اظہار کرنا چاہیے کہ افسوس مسجدیں ویران ہو جائے گی، افسوس یہ مہینہ برکت، رحمت، مغفرت والا جو آیا ہم سب کی مغفرت کرایا، اب یہ جا رہا ہے، پھر پتہ نہیں یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ کم سے کم ان باتوں کو یاد کر کے
تراویح کا وہ پرکیف پرسرور لمحہ منظر یاد کر کے، افطار کا وہ پرحیف منظر یاد کر کے، سحری کا وہ نورانی سما یاد کر کے ہمیں رونا چاہیے. نہیں رونا تو کم سے کم غم کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن نہیں. آج کوئی ہمارا عزیز ہمارا دوست ہم سے جب جدا ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہے، ہم آنسو بہانے لگتے ہیں، ہم غم کا اظہار کرتے ہیں، ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا دوست آیا 2 دن 4 دن میرے ساتھ رہا، اب جا رہا ہے. آنکھیں نم آتی ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے تو ہم اس کی دوستی کی دعائی اور قصے سناتے ہیں. اتنا لگوٹیا یار ہے، اتنا قریبی ہے، بلکہ 1 2 جسم 1 جان ہے. اس طریقے سے ہم اپنے دوست کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، حالانکہ دوست نے کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا ہے، لیکن یہ ماہ مبارک بہت کچھ عطا کیا، بہت کچھ عطا کیا. ہماری مغفرت کرا کر یہ جا رہا ہے، ہماری مغفرت کرا کر جا رہا ہے. ہمیں چاہیے رونا نہیں آئے تو کم سے کم رونے جیسی شکل بنا لے، رونے جیسی صورت بنا لے، افسوس کا اظہار کرے، غم کا اظہار کرے. حدیث الوائزین میں ہے، فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی اور جانے پر غم کا اظہار کرے، رب تبارک و تعالیٰ کے اوپر حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے. جو ماہ رمضان کی آمد پر خوشی اور جانے پر غم کا اظہار کرے، رب تبارک و تعالیٰ کے اوپر حق ہے کہ رب اسے جنت میں داخل فرما دے. تو مسلمانوں یہ مہینہ اب چند دنوں میں ہم سے رخصت ہونے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی ناقدریوں کے ابھی تک جو ایام گزرے ہیں، چاہے ناقدری میں ہو، کھیل میں ہو، کود میں ہو، جیسے ہو، ہم نے راتیں جیسے بھی گزاری ہو، ہمیں ان کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں رونا، گر گرانا، توبہ کرنا چاہیے کہ مولا ہم سے جو ناقدری ہوئی ہے معاف فرما دے، مولا آئندہ مہینہ عطا فرما، لیکن اسی ماہ مبارک میں ہماری مغفرت فرما، اسی ماہ مبارک میں ہماری مغفرت فرما. آیا ہے کتابوں میں، آیا حدیث پاک میں آیا کہ ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ماہ رمضان میں کوئی ایک گناہ کرتا ہے اور وہ اس گناہ کی مغفرت اسی رمضان میں نہیں کرا لیتا، بخشش نہیں کرا لیتا، توبہ اس گناہ سے نہیں کرتا، تو اس رمضان سے آنے والے رمضان کے بیچ میں کوئی بھی دن ایسا نہیں جو اس کی مغفرت کرا سکے. اللہ اکبر. غور کریں، ہمارے نوجوان طبقہ غور کریں جو پوری رات ماہ رمضان کے موبائلوں پہ گیم کھیلنے نہ جانے ادھر ادھر چیٹنگ میں گزار دیتے ہیں. وہ لوگ بھی غور کریں جو فٹ بال، کرکٹ اور کیرم بورڈ وغیرہ وغیرہ میں راتیں گزار دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، آپ کو شب بیداری کرنی ہے، سحری کر کے فجر پڑھ کے سونا ہے تو آپ مسجد میں آ جاؤ، اپنے گھر میں کوئی جگہ منتخب کر لو، آپ تلاوت قرآن عظیم کرو، تسبیحات پڑھو. نہیں کچھ پڑھنا جانتے ہو، آپ درود و سلام کی کثرت کرو، درود پڑھو. آپ کھیل کود میں یہ رات کو، ان راتوں کو، ان ایام کو گزار رہے، کتنے افسوس کی بات ہے. پھر یہ مہینہ پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، اور اس کھیل کود میں نہ جانے کتنی لہو و لعب ہو جاتے ہیں، کتنے ہم سے جھوٹ فریب مکاریاں اور گناہیں بھی ہو جاتی ہیں. اگر ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گئے اور ہم نے اس کی مغفرت نہ کرائی اس رمضان میں، تو بتاؤ بیچ کے دن میں، یہ پورے سال میں کوئی بھی ایسا دن نہیں جو ہماری مغفرت کرا سکے. اس لیے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ پیارا، میرے پیارو، یہ چند دن بچے ہیں، اسے یوں ہی ضائع نہ جانے دو. ان چند دنوں میں رو، گر گراؤ، اپنی ناکامیوں، ناقدریوں پر رو کہ مولا تو نے تو عطا فرمایا، ہم نے قدر نہ کی، بس اب آنکھیں کھل گئی ہے. جب آنکھ کھلے جبھی کیا بولتے ہیں؟ سویرا. اب آنکھیں کھل گئی ہے مولا، بس ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، دستے سوال پھیلائے، مولا ہماری مغفرت فرما. اپنی گناہوں سے توبہ کریں،
اور یہ جو چند دن 2 4 5 دن جو بچے ہیں اس میں جتنی زیادہ ہو سکے شب بیداریاں کرے، عبادت و ریاضت کرے اور اپنی مغفرت کرا لے، اپنی مغفرت کرا لے۔ کوئی لوگ اگر روزہ نہیں رکھ پائے ہیں وہ روزہ رکھ لیں۔ آیا ہے کتابوں میں آیا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر اگر 1 دن کا روزہ چھوڑتا ہے، ماہ رمضان کا 1 دن کا روزہ چھوڑتا ہے تو پوری زندگی کا روزہ بھی اس 1 روزے کی برابری نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کتنا عظیم روزہ ہے ماہ رمضان کا، یہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ اگر ہم 1 دن کا روزہ ہمارا چھوٹ گیا، چاہے اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا، ہم اس کی قضا تو رکھ لیں گے، لیکن مد مقابل پوری زندگی کا روزہ بھی 1 روزے کی برابری نہیں کر سکتا۔ 1 روزے کی پورتی اور نہیں کر سکتا، اس کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ اور آیا ہے کتابوں میں کوئی بندہ جان بوجھ کر 1 دن کا روزہ چھوڑتا ہے نا تو 9 لاکھ سال جہنم میں اسے جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں مسلمانوں۔ 1 روزہ کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو 9 لاکھ سال جہنم میں اسے بولیے نا جلایا جائے گا۔ جہنم میں 9 لاکھ سال تک جلایا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ہم انسان خطا کا پتلا ہیں، ہم سے گناہیں ہوں گی، گناہیں سرزد ہم سے ہوں گے۔ جو بھی برائیاں آج معاشرے میں ہیں یا سال بھر جو ہم کرتے آئے ہیں جانے انجانے میں، ماہ رمضان میں بھی ہم سے ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مغفرت کرا لیں۔ ہم اگر روزہ نہیں رکھ پائے ہیں ابھی تک تو میرا رب غفور الرحیم ہے، وہ میرا رب غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں آئے، چھپ جائیں، توبۃ النصوحہ کریں، اس کی رحمت سے نیند لگائے بیٹھے، کیونکہ اس نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تو یہ چند دن بچے ہیں، اسے ہم عبادت میں ریاضت میں گزاریں، اور ان چند دنوں میں ہم کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں، ہے نا؟ انشاءاللہ راضی کریں گے نا، کوشش کریں گے نا۔ یہ میرے دل کی صدا ہے میرے بھائیو، ورنہ مجھے کیا پڑی ہے؟ جہنم میں آپ چلیں گے، ہمارا کیا جائے گا؟ ہمارا اعمال، ہم نے گناہ کیا تو ہم بھی جائیں گے، نہیں تو ہمارا جو اعمال ہے، عمل کے حساب سے رب جو جزا دے گا وہ دے گا، آپ کا اعمال آپ کے ساتھ جائے گا، مجھے کیا پڑی ہے؟ میرے اوپر ایک فرض ہے آپ کا، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہے آپ تک پہنچانے کا وہ میں پہنچا دے رہا ہوں، میری ذمہ داریاں ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہی صرف میں اپنی ادا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے دل کی ایک آہ ہے۔ ہمارے یہ مقتدی حضرات ہیں جن سے ہمارے یہ مصلیین ہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب امام اور مقتدی میں استاد شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں آپ کے لیے ہمدردی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ دہرا رہے ہیں۔ والا ایک جملہ کہہ دیتے کہ بھیا یہ دن یہ رات ہے، یہ مسئلہ ہے، ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے نہ مانو، آپ کا کام آپ کے ساتھ۔ لیکن ہم بار بار ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ سے ہمیں ہمدردی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان جہنم میں جائے، کیونکہ مسلمان اگر جہنم میں جائے گا تو تکلیف کس سے ہوگی؟ ہمارے آقا کو ہوگی، ہمارے آقا کو ہوگی۔ ہمارے لیے ہمارے آقا رویا کرتے تھے، پوری رات رو رو کر گزار دیتے تھے۔ تو ایک نبی کا چاہنے والا، نبی کا دیوانہ، نبی کا امتی کب یہ خواہش کرے گا کہ کوئی نبی کا امتی جو ہے جہنم میں چلا جائے؟ کیونکہ اگر آپ میں سے یا ہم میں سے یا ہم ہی جائے تو تکلیف نبی کو ہوگی، تکلیف نبی کو ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو یہ چند دن بچے ہیں، کوشش کر لیں، کوشش کر لیں، ہم کوشش کریں، ہم توبۃ النصوحہ کریں۔ رب غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع کا دن ہے، جمعۃ المبارکہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن ہر گھڑی، ہر لمحہ رب تبارک و تعالی 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔
تو آج کا دن بھی ہے، آج کے دن بھی آپ رب کی بارگاہ میں روئے گر گرائے. اور پھر کل کی جو تاریخ آ رہی ہے 26 رمضان کے بعد مغرب جو 27ویں شب لگ رہی ہے، جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، یاد ہے کہ بھول بیٹھے ہیں؟ یاد ہے نا کہ ماہ رمضان میں ایک بڑی رات آتی ہے، اسے تو 5 طاق راتیں ہیں. 5 طاق راتیں ہیں. شب قدر کو ان طاق راتوں میں چھپا دیا گیا، پوشیدہ کر دی گئی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پوشیدہ اس لیے کیا گیا کہ امت مصطفیٰ اللہ کے بندے یہ جو ہے ان شب قدر کی تلاش میں کم سے کم 5 رات عبادت و ریاضت میں گزارے. 5 رات عبادت و ریاضت میں گزارے. پتہ نہیں کون سی رات شب قدر ہے، لیکن محدثین، مفسرین اور شارحین نے جو چند نشانیاں بتائی ہیں جن کے بنا پہ اکثر لوگوں کا قول یہی ہے، اقوال یہی ہے کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے، جس میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ سورہ قدر ہے، اس میں لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے 3 مرتبہ آیا ہے. لیلۃ القدر کتنی بار آیا ہے؟ 3 بار آیا ہے. اور لیلۃ القدر میں مکمل حروف کتنے ہیں؟ 9 ہے. کتنے ہیں؟ 9 حروف ہیں. اور 3 مرتبہ اس کا یہ ذکر آیا ہے. 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر آیا اس سورہ میں، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے. تو 3 کو 9 سے یا 9 کو 3 سے ضرب دے، گنا کرے تو کتنا ہوتا ہے؟ 27. تو محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے. 27ویں شب ہی شب قدر ہے. تو اب وہ شب قدر جو ہمارے درمیان رائج ہے، مشہور ہے، وہ آنے والی ہے. کل کی جو رات ہے، کل کا دن یعنی سنیچر کا دن گزار کر جو رات آنے والی ہے وہ شب قدر کی رات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں شب بیداری کریں، ہے نا، اس رات میں شب بیداری کرے، نوافل پڑھے اور تلاوت قرآن عظیم کرے، درود و سلام کی کثرت کرے، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ سے بن سکے آپ اس رات میں کریں. اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ رمضان میں ہمیں اپنی بخشش کرانی ہے. اسی رمضان میں چاہے رو کر گر گرا کر سر کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر کے اپنے عقیدے و یقین کامل کے ساتھ کہ مولا ہم تیرا گنہگار بندہ ہے، ہم سے بڑا بدکار دنیا میں کوئی نہیں، مولا ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال قابل قبول نہیں، بخشش کے لیے کافی نہیں، لیکن مولا ہم تیرے بندے، ہم یہ بھی جانتے ہیں تم 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. تو اگر ہم تیری بارگاہ میں نہ روئے، تیری بارگاہ میں فریاد نہ کرے تو کہاں کرے؟ تو نہ بخشے گا تو کون بخشے گا؟ جیسے بھی ہو سکے ہمیں اپنی بخشش کرانی ہے. انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا، شب بیداری کریں گے نا شب قدر کی، اور پھر یہ بھی طے کر لیں کہ انشاءاللہ شب قدر کی جو آخری ختم تراویح جسے بولتے ہیں، قرآن شریف مکمل ہماری مسجد میں اور بھی دیگر مساجد میں قرآن شریف مکمل کی جاتی ہے نماز تراویح میں. تو آپ یہ بھی طے کریں کہ جنہوں نے جہاں شروع کیا ہے پڑھتے ہیں وہاں تو پڑھیں گے، جو ابھی تک کسی مسجد میں نہ تراویح پڑھنے گئے ہیں وہ بھی ارادہ کر لے کہ بڑی رات ہم کو عبادت میں ریاضت میں گزارنی ہے اور ماہ رمضان کی خاص عبادت تراویح ہے، تو ہم مغرب سے تو مغرب بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے، تراویح بھی پڑھے. ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ ختم تراویح میں بھی ہم شامل ہوں گے، ختم القرآن کی محفل میں بھی ہم بیٹھیں گے، کیونکہ ختم القرآن کی محفل جب سچتی ہے اور ختم قرآن کی بات جو دعا ہوتی ہے رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے. اس لیے مسلمانوں ہم دعوت دیتے ہیں اپنے تمام مسلمین کو کہ کل آپ کی یہ غوثیہ مسجد میں ختم قرآن ہے، آپ ختم القرآن کی محفل میں مجلس میں آئے، اپنی تمناؤں کو لے کر، اپنی آرزوؤں کو لے کر، اپنے خواہشات کو لے کر آپ آئے، انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے، دعا کرے. انشاءاللہ ہمیں رب کی ذات سے رحمت سے امید ہے کہ ہم سب مل کر جو ختم قرآن کی محفل میں دعائیں کریں گے
हमारी दुआएं रद्द नहीं होगी, कबूल होगी। तो जरूर तशरीफ लाएंगे ना, इंशाअल्लाह आएंगे ना। कौन कौन आएंगे जरा हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके उठे हुए हाथों की याद रख ले और आप सबकी हाजिरी मस्जिद गौसिया में खत्म कुरान की मजलिस में महफिल में जरूर हो। तो मेरे भाइयों, ये कल आपकी मस्जिद में खत्म कुरान है, तो आपको उस मजलिस में भी आना है। और जो भी इबादत व रियाजत खत्म कुरान के बाद, तरावी के बाद जो है थोड़ी देर एक दो नात खानी होगी, उसके बाद थोड़ी देर मैं बयान करूंगा। बयान के बाद जो है जो भी मस्जिद के रसूमात है वो सब अदा किए जाएंगे। उसके बाद दुरूद व सलाम, फिर दुआ की एक रूहानी मंजर होगी, फिर दुआ में आप हजरात शिरकत करें। उसके बाद आप हजरात नियाज लेकर घर जाए, खाना वगैरह तनावुल फरमा करके फिर मस्जिद में आए, फिर मस्जिद में शब्बेदारी करें, इबादत व रियासत करें। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम प्रोग्रामों में आप हजरात शिरकत करें और रब की जात से उम्मीद लगाए बैठे और उसकी बारगाह में ये कोशिश रहे बस एक जहन में, एक बात जहन में रखनी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, कि बस अब ये चंद दिन और कल शब कदर जो है हमारे नजदीक जो शब कदर है, हम इस रात में अपने रब को राजी कर लें। बस यही रखनी है, चाहे जैसे हमें राजी करना है। हम जिस तरीके से अपनी कोई चीज पाने के लिए माँ बाप को रोकर, गिड़गिड़ा कर, पकड़ करके, जैसे भी हो हम राजी कर लेते कि हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए, बस हमें भी चाहिए। हम रब की बारगाह में रोकर, गिड़गिड़ा कर कि मौला तू बख्श दे। हम गुनाह का पुतला है, हमारा सरापा, हमारा वजूद गुनाहों में डूबा है। हम जानते हैं हम बख्शिश के लायक नहीं है मौला, लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ी है, बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी हैं जिसका एक भी अमल नहीं, एक भी नेक अमल नहीं है कि मौला तूने अपने फजले करीमी और रहीमी से मौला तूने उसकी बख्शिश की है। हम तो तेरे महबूब की उम्मत है, तूने बनी इसराइलियों की मगफिरत की है, तो हम तो मोहम्मदी हैं, हम तो मोहम्मदी, हमारी मगफिरत क्यों न फरमाएगा। बस रब को राजी कर ले, है ना। ये दिल में एक इरादा लेकर के और ये पूरे ईमान के साथ आप मस्जिद में आए और ये तय करके जाए कि जब तक मेरा रब राजी न होगा तब तक कि हम मस्जिद से जाएंगे नहीं। अब आप कहेंगे हजरत ये कैसे पता चलेगा कि मेरा रब हमसे राजी हो गया, हमारी दुआएं कबूल हो गई, हमारी तौबा कबूल हो गई। जब दुआ करते करते आपका जिस्म कांप जाए, सिहर जाए, एक कैफियत सी तारी हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, समझिए आपका रब राजी हो गया है। समझिए आपका रब राजी हो गया है। फरिश्तों की आमद वाली रात है। जिब्रील अमीन आपसे मुसाफा कर चुके हैं। जिब्रील अमीन आपसे, अरे फरिश्ते मुसाफा करेंगे तो जरूर जिसमें कोई ना कोई हलचल तो पैदा होगी ना भाई, हलचल तो पैदा होगी ना, कैफियत तो बदलेगा ना, तो कुछ ना कुछ अंदर एक कैफियत सी महसूस हो जाए, अपना गुनाह याद आ जाए और रब की रहमत याद आ जाए, आंखें बरस पड़े, समझिए हमारा रब राजी हो गया, हमारा रब राजी हो गया। जब तक कि ये कैफियत ना आए मस्जिद से उठना नहीं है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि रब जरूर हमारी मगफिरत फरमाएगा। लेकिन जो लोग नहीं आते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें और शिरकत करें, क्योंकि देखिए माह रमजान का महीना, रोजा रखना इबादत, रोजा रखवाना इबादत, रोजा रखना इबादत, रोजा रखवाना इबादत, रोजा खोलना इबादत, रोजा खोलवाना, सेहरी करना इबादत, सेहरी कराना इबादत, और इफ्तार करना इबादत, इफ्तार कराना इबादत, तरावी के लिए इंतजार करना इबादत, और तरावी पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना, पढ़वाना समझते हैं ना, जैसे इंतजाम करना, इंतजाम करना कि भाई तरावी का इंतजाम किया, इमाम साहब कई मुंतखब के इमाम साहब पढ़ाएंगे, मुक्तदी लोग आकर पढ़ेंगे, कुछ लोग शामिल हो गए इसमें, उसके अखराजात को उठा लिए, तो इसे कहते हैं पढ़वाना। तो तरावी पढ़ना इबादत, तरावी पढ़ाना इबादत, तरावी पढ़वाना इबादत। तो ये पढ़वाने में जो हजरात भी हिस्सा लेना चाहते हैं, आप हिस्सा लेंगे, पढ़वाने में आपका नाम
درج ہو جائے. کم سے کم آپ غوثیہ میں نہیں پڑھے ہیں تو حصہ لے کر کے پڑھوانے میں نام درج کرا لیجیے, ہے نا, پڑھوانے میں نام درج کرا لیجیے تاکہ کچھ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھے جائے, تراویح کے بھی, تراویح پڑھوانے کی, تلاوت قرآن عظیم کی.